غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارئے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میٹنگ بیٹھی تھی، کہتے ہیں میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عریش مبارک کو ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں پہ کریں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے، میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ میں نے عرض کر بھی دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا، حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ تو کہنے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ فرمانے لگے ابو بکر کسی کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے، کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا ہے جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔ کسی کی جرأت ہی نہیں، کسی کی جسارت ہی نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ اعجاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے فرمایا ابو درداء یہ تم نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تم گلی میں چل رہے تھے، آج تم گلی میں چل رہے تھے اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے۔ کہا ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے گلی میں، ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا ہے، نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا ہے، نہ غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار ان کے آگے نہ چلنا۔ فرمایا رسول اللہ نے خبردار ابو بکر کے آگے نہ چلنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی نرالی بات لکھی ہے۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، جب بھی ملتے ہیں شفا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو۔ سرکار فرمانے لگے وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں۔
بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، مغرب کی پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حضرت ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا 3 دفعہ پوچھا تو میں پہنچ ہی گیا۔ ابو بکر 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، تو جناب ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ سرکار فرمانے لگے ابو بکر صبح سے کہاں تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا ابو بکر، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں نہیں، تمہارے لیے یہ حکم نہیں تھا تم نہ جایا کرو یار، تم رہتے ہو تو دل جمع رہتا ہے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر تم رہتے ہو تو دل جمع رہتا ہے، تم یہاں موجود ہوتے ہو تو دل جمع رہتا ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے بندہ انہیں خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہ جائیں، ہمارے پاس ہی رہ جائیں، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز حضرات اندازہ لگائیے گا، اور ان کا انداز اور ہوتا ہے، انداز تکلم اور ہوتا ہے۔ فرمایا تم نہ جایا کرو۔ ابو بکر صدیق اعظم سے فرمانے لگے ابو بکر تم نہ جایا کرو، یہی رہا کرو۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں بھی ساتھی نہیں، فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تو اس وقت بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس وقت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، وہ جو لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں نا، بات کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں، میں وہاں رہتا جو ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوکری بھی کھل کے کی ہے، ابو بکر نے نوکری بھی کھل کے کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کھل کے مانی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت کا فیض ہو گیا ہے، مجھے نسبت ہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سرکار فرمانے لگے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے حضور حکم نہ دیتے تو میں نہیں بتاتا، یا رسول اللہ آپ حکم نہ دیتے تو میں نہیں بتاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور حکم نہ دیتے تو میں نہیں بتاتا، یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم نہ دیتے تو میں یہ بھی نہیں بتاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بھی مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا آج کس نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اسلام کی طرف بلایا ہے، دین اسلام کا پیغام دیا ہے، کون ہے وہ؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہیں بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے، اس خدمت کی توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سنو، فرمایا
ابو بکر سنو، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جہاں سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جہاں سے صرف حاجی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جہاں سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تم آؤ گے نا، سرکار فرمانے لگے، لیکن جب تم آؤ گے نا ابو بکر، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ، ہر دروازے سے آواز آئے گی ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں۔ ابو بکر صدیق اعظم نے حضرات اتنی نوکری کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیار فرمایا ہے ابو بکر تھے، ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی ہیں اسلام کے ساتھ۔ حضرات جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر نہیں آیا۔ یہ وہ مزیدار شخص ہیں جنہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی، گویا کہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، حضور کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے دعا کے لیے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی ابو بکر کو گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تکلیف بھی ابو بکر کو گوارا نہیں۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، سیدہ عائشہ سے کہا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی ہو، جب سرکار کی طبیعت اچھی ہو دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ تو جب سرکار کا موڈ اچھا دیکھو تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ سیدہ عائشہ سے کہا، کوئی لفظ ادا نہیں کیے، لوگوں کو لاتے تو عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے ان لوگوں کو لاتے اور لا کے انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے، میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا۔ وفا جس کی حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، اتنا بڑا وفادار یہ شخص کہ کوئی دنیا زمانے میں ایسا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، حضور سے محبت کی تو سب کچھ سرکار کے اوپر قربان کر دیا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدیق اکبر نے قربان کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔